Perceiving of reality, effect of education, levels of truth, division of forms, hierarchy of existence, حقیقت اور اس کو لے کر ہماری انٹرپریٹیشن، نالج اور ایکسپیرینس میں فرق. ایسے سبجیکٹس ہر دور کے فلاسفرز اور تھنکرز کے درمیان تبصرے کا باعث رہے ہیں، اور ان کی سینٹرڈ سٹرکچر ایک ایسی فلاسفیکل کانسیپٹ ہے جسے پلیٹوز کیو یا پھر پلیٹوز ایلیگری آف کیو کہا جاتا ہے. پلیٹو being an Athenian philosopher living in ancient Greece was Socrates' student، اور ان کے زیادہ تر فلاسفیز اور آئیڈیاز اپنے ماسٹر، اپنے ٹیچر یعنی سوکریٹیز کی فلاسفیز سے انفلوئنس تھی. ایلیگری آف کیو 380 BCE میں وجود میں آیا. یہ فلسفہ یعنی ایلیگری آف کیو ایک سوکریٹک ڈائلاگ ہے جو سوکریٹیز کے درمیان اور گلوکن جو کہ ان کا ایک اسٹوڈنٹ تھا ان کے درمیان ہے. یہ واضح نہیں کہ یہ فلسفہ پلیٹو کا ہے یا پھر سوکریٹیز کا، اور یہ بھی ایشورڈ نہیں ہے کہ یہ فکشنل ہے یا حقیقت پر مبنی، لیکن یہ صحیح معنوں میں فلسفے کا ستون ہے اور اس کا انفلوئنس ویسٹرن لٹریچر پر بہت زیادہ ہے. سوکریٹس اپنے اس ڈائلاگ میں اپنے اسٹوڈنٹ گلوکن کو یہ امیجن کرنے کا کہتے ہیں کہ ایک غار ہے جس میں چند لوگوں کو بچپن سے بندی بنایا گیا ہے. ان کو ایک ایسے پیکیولر مینر میں باندھا گیا ہے کہ ان کی گردن حرکت نہیں کر سکتی اور وہ صرف سیدھا دیکھ سکتے ہیں. ان کے پیچھے ایک آگ ہے، آگ اور ان کے درمیان ایک دیوار ہے جس کے پیچھے کچھ لوگ اپنے ہاتھوں میں پپٹس لیے کھڑے ہیں، اور پپٹس کی ریفلیکشن، ان کا جو شیڈو ہے وہ جب لوگوں کے سامنے کی دیوار پر آ گرتا ہے تو وہ پرزنرز یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی زندگی ہے اور دنیا ان چیزوں پر مشتمل ہے. ان میں سے جب ایک شخص آزاد ہو جاتا ہے اور وہ کیو سے باہر چلا جاتا ہے، پہلے تو اس کی آنکھیں سورج کی روشنی کو برداشت نہیں کر پاتی. ایڈجسٹمنٹ کے بعد جب وہ دنیا کو دیکھتا ہے، سورج کو دیکھتا ہے، چیزوں کو فیل کرتا ہے، ڈائمینشن ریفلیکشنز کو دیکھ، اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ ایلیوژن میں تھا بلکہ ریئلٹی یہ ہے. جب وہ واپس اپنے کیو میں اپنے ساتھیوں کو نکالنے کے لیے چلا جاتا ہے تو اندھیرے کے باعث دیکھ نہیں پاتا، اور اس کے ساتھی یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ باہر جانا خطرناک ہے، نقصان دہ ہے، اسی لیے وہ اسے مارنے تک پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ باہر نہیں جانا چاہتے. اس فلسفے میں وہ غار انسانی زندگی اور دنیا کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اندرون و بیرون غار انسانی زندگی یا دنیا کے دو مختلف فارمز کو دکھاتی ہے. وہ سائے، وہ شیڈوز ان کو ہماری سینسز پرسیو کرتی ہیں، ریالٹی کو انٹرپریٹ تو کر رہی ہوتی ہیں لیکن وہ حقیقت نہیں ہوتی. یہ نالج اور ایکسپیرینس کے درمیان کے فرق کو سمجھاتی ہے، یہ بھی کہ اپیرنسز آر دا لوئسٹ فارم آف نالج. فلاسفرز لائک پلیٹو، سوکریٹیز جب دوسروں کو چھوڑ غار سے نکلے اور شیڈوز کو، آگ کو چھوڑ کر ریجیکٹ کر کے انہوں نے ریئلزم کو چوز کیا، سورج کو چوز کیا، اصل زندگی کو چوز کیا، حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی، پراپر ایجوکیشن حاصل کی، تو وہ باقیوں سے مختلف ہو گئے. اور جب وہ واپس اس غار میں گئے تاکہ وہ لوگوں کو جاہلیت سے باہر نکال سکے، اس ایلیوژن سے نکال سکیں، لوگوں کو یہ سمجھا سکیں کہ جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ اصل زندگی نہیں ہے، تو ان کو خطرہ سمجھا گیا کیونکہ لوگ یہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ سورج کی روشنی یعنی ریالٹی ان کی آنکھوں کو خراب کر دے گی. یہ فلسفہ کسی بھی فلاسفر کی زندگی کے سٹیٹ کی ایکسپلینیشن ہے.